جی سرفراز بگٹی صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین. پارٹی کی مسئلہ آگے جی. سر شکریہ جناب چیئرمین, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں دو ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میڈم تشریف رکھیں, آپ دونوں سینیٹر صاحبہ بھی بات کر رہے ہیں جی, پلیز تشریف رکھیں سینیٹر صاحبہ, تھینک یو جی. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین, میں دو ایشوز پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ہم نے ریزولوشن پاس کی ہے, ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے, جہاں ہماری جنرل صاحب کے ساتھ ذاتی نیاز مندی دوستی تھی. وہ ایک پروفیشنل سولجر تھے, ایک مومن آدمی تھے, ان کی شہادت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس کے بعد سر یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے, یہاں پر فیڈریشن کی بات ہوتی ہے, چھوٹے صوبوں کی بات ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے. لیکن آج مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے سسک رہے ہیں, ہماری عورتیں آج بھی کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہیں. سر آج ہم فلڈ افیکٹی ہے پورا بلوچستان, آپ بلیو کریں کہ وہاں پر حکومتی مشینری نظر ہی نہیں آ رہی ہے. آج لوگ جو ہیں وہاں پر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں, مزید بارشوں کی فورکاسٹ ہے. یہاں پر کسی کو الیکشن کمیشن کی پڑی ہوئی ہے, کسی کو کس چیز کی پڑی ہوئی ہے. میرے سسکتے بچے کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں, میری بلکتی عورتیں ننگے سر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہیں. سر انتہائی دکھ ہوتا ہے. خدارا سر یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے, اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہے, جیسا کہ ہم نے کشمیر ارتھ کوئک دیکھا تھا, لیکن خدا کے لیے سر اس پر کسی کا فوکس نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب 2 دفعہ ہو ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہوا کیا ہے سر ان کے جانے کے بعد؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سر جو لوگ افیکٹ ہوئے ہیں آج آپ چلے جائیں, وہ آج بھی کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. سر جہاں پر ٹینٹس چاہیے ہوتے ہیں 50, وہاں پر 2 پکڑا دیتے ہیں, جہاں پر 100 چاہیے ہوتے ہیں وہاں پر 20 پکڑا دیتے ہیں. راشن لوگوں کے پاس نہیں ہے سر, فصلیں لوگوں کی تباہ ہو چکی ہیں. وہاں پر پہلے غریب زدہ صوبہ ہے, آپ بلیو کریں سر, آپ خود وہاں سے بلانگ کرتے ہیں. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اگلے 6 مہینے کسی قسم کی کوئی کراپ کسی زمیندار کے پاس نہیں ہے. جو مالدار ہے اس کا مال پہلے مر چکا تھا کات سالی کی وجہ سے. سر یہ سرکار کو توجہ دینی پڑے گی اور اس ہاؤس آف فیڈریشن کو توجہ دینی پڑے گی. سر میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ خدارہ ایک وہاں پر کوئی کمیٹی بنا کے بھیجیں, وہاں جا کے لوگوں کی دادرسی کریں, لوگوں کے پاس جائیں. باقی جو حکومتیں ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, ان کے ہیلی کاپٹرز ہر جگہ یوز ہوتے ہیں, بڑے بڑے لیڈرز کے ہیلی کاپٹر جلسوں میں جا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ افیکٹڈ لوگوں کی ہیلپ کے لیے نہیں جا سکتے ہیں؟ وہاں پر ہماری فوج جب ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جب یہ انسیڈنٹ ہوا, کچھ ایسی ٹرولنگ بھی ہوئی کسی 1-2 جماعت کے لوگوں نے, جہاں پر ان کی ڈی پیز لگی ہوئی تھی, جو انتہائی افسوسناک ہے. سر اس طرح کا اگر عمل ہوگا, آپ ایک صوبہ جو پہلے ہی اس کا پرسان حال برا ہے, اس کو سنبھالیں گے نہیں, کون سنبھالے گا؟ سر کوئی اس کی دادرسی نہیں کر رہا, نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ, نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ. ماں سوائے فوج وہاں نظر آتی ہے جن کے پاس ہیلی کاپٹرز ہیں, وہ لوگوں کو ریسکیو کر سکتے ہیں. ری ایبلیٹیشن ان کا کام نہیں ہے, ری ایبلیٹیشن گورنمنٹ کا کام ہے. ری ایبلیٹیشن کے لیے سر ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے, صرف جمع خرچی ہے, زبانی جمع خرچ ہے. آپ سے یہ گزارش ہے ہاؤس کی کوئی کمیٹی بنا کے, سینئر دوستوں کی کمیٹی بنا کے وہاں بھیجیں, تاکہ وہاں لوگوں کی دادرسی کریں اور لوگوں کو جا کے دیکھیں, ہاؤس آف فیڈریشن جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ لوگوں کی حالت کیا ہے. یار یہاں پر ہمیں پڑی ہوئی ہے کہ کسی نے الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ دیے, اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان بچوں کا خیال کریں جن کی لاشیں کیچڑ میں لت پت آپ کو نظر آئی ہوں گی, ان عورتوں کا خیال کر لیں, ان بچوں کا خیال کر لیں. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر مہربانی کریں. ضرور بناؤں گا. میں صرف اس کا ویٹ کر رہا تھا سرفراز صاحب کہ وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن باقی بھی بزی ہیں, تو میں نے کہا تھوڑی دیر بعد بھیجیں گے جہاں ری ایپلیٹیشن کی ضرورت پڑے, تاکہ آپ سے فیڈرل گورنمنٹ کے جو NDMA وغیرہ ساتھ بھیجیں گے, اس کا بنائیں گے انشاءاللہ.